خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی موضوع پر گہری نظر ڈال رہے ہیں کہ اسلام ایران میں کیسے پھیلا۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے ہے کتاب دا پریچنگ آف اسلام 7واں باب، حصہ اول، جس کا عنوان ہے پاریس، فتح، رواداری اور رضاکارانہ تبدیلی۔ جی تو آج ہم دیکھیں گے کہ ساسانی سلطنت کا زوال کیسے ہوا، عرب فتح کے بعد کیا صورتحال بنی، اور مذہبی آزادی کا کیا کردار تھا اس سب میں۔ ہاں، اور یہ کہ کیا یہ تبدیلی واقعی رضاکارانہ تھی یا کچھ اور عوامل تھے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے 7ویں صدی کے وسط سے۔ ایک بہت بڑی سلطنت ساسانی امپائر وہ ختم ہو رہی تھی اور ایران مسلمانوں کے کنٹرول میں آ رہا تھا۔ جی لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ریاستی فوجیں تھیں ان کی شکست کے بعد عام لوگوں نے زیادہ مزاحمت نہیں کی۔ ایسا کیوں تھا؟ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ دراصل آخری ساسانی حکمرانوں کے دور میں ملک میں شدید انتشار پھیلا ہوا تھا۔ اچھا۔ اور عوام یوں سمجھیں کہ حکمرانوں سے کافی بدظن تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ حکمران طبقہ سرکاری مذہب یعنی زرتشتیت کے پادریوں کی پشت پناہی کرتا تھا۔ اور یہ پادری کیا کر رہے تھے؟ ان پادریوں کا ریاستی معاملات میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ وہ بادشاہ کے مشیر بھی تھے، انتظامیہ میں بھی تھے، اور انہوں نے اس طاقت کا استعمال دوسرے مذہبی گروہوں پر ظلم کرنے کے لیے کیا۔ مطلب جو بھی ان سے اختلاف رکھتا تھا، چاہے وہ پرانے فارسی مذاہب کے ماننے والے ہوں، عیسائی، یہودی، صابی، یعنی کافی وسیع پیمانے پر۔ جی بالکل۔ اور بہت سے دوسرے فرقے بھی تھے جن میں مانوی یا بدھ مت کے اثرات تھے۔ اس مسلسل ظلم نے ان گروہوں میں حکمرانوں اور سرکاری مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا کر دی تھی۔ تو پھر جب عرب آئے تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک طرح سے نجات دہندہ کے طور پر محسوس ہوئے کہ شاید اب ظلم ختم ہوگا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نئی مسلم حکومت آئی اس کے تحت ان تمام گروہوں کو جن پر پہلے ظلم ہو رہا تھا انہیں کچھ سکون ملا؟ ہاں بالکل، انہیں نمایاں مذہبی آزادی دی گئی، وہ اپنے عقیدے پر عمل کر سکتے تھے۔ اور فوجی خدمت کا کیا معاملہ تھا؟ انہیں فوجی خدمت سے بھی مستثنا رکھا گیا، بس انہیں ایک چھوٹا سا ٹیکس دینا پڑتا تھا جسے جزیہ کہتے ہیں۔ یہ جزیہ کیا تھا، تھوڑا بتائیں گے؟ جی، یہ بنیادی طور پر غیر مسلم شہریوں سے لیا جانے والا ٹیکس تھا، ریاست کی طرف سے ان کی حفاظت کے بدلے میں۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی قانون میں صرف عیسائیوں اور یہودیوں کو ہی نہیں، جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، ہاں، جن کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، جی، بلکہ زرتشتیوں کو بھی برداشت کرنے اور جزیہ ادا کر کے امن سے رہنے کا حق دیا گیا۔ اوہ، زرتشتیوں کو بھی؟ جی ہاں، ایک روایت بھی ہے، اگرچہ وہ شاید بعد میں زیادہ مشہور ہوئی، کہ پیغمبر اسلام نے خود ہدایت دی تھی کہ زرتشتیوں کے ساتھ بالکل اہل کتاب جیسا سلوک کیا جائے۔ یہ تو واقعی ایک اہم بات ہے۔ اچھا، ایران میں جو عیسائی تھے ان کی کیا صورتحال تھی ساسانی دور کے آخر میں؟ ان کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں تھے، خاص طور پر ساسانی بادشاہ خسرو دوم کے زمانے میں، جب وہ بازنطینیوں سے ہار گیا تھا تو اس نے اپنے سلطنت میں عیسائیوں پر نئے سرے سے ظلم شروع کر دیا تھا۔ اوہو۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کے اپنے اندرونی فرقہ وارانہ مسائل بھی تھے، جیسے یعقوبی اور نستوری فرقوں کے درمیان کشمکش چل رہی تھی۔ تو مطلب وہ پہلے ہی مشکلات میں تھے۔ بالکل۔ تو یہ جو سیاسی افراتفری تھی اور مذہبی جبر، اس نے شاید ان کے ذہنوں کو ایک نئی تبدیلی قبول کرنے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ یعنی ایک طرح سے وہ متبادل کی تلاش میں تھے؟ کہہ سکتے ہیں۔ جب پرانا نظام کمزور ہو جائے اور ہر طرف الجھن ہو تو لوگ اکثر ایک نئے واضح نظریے کی طرف دیکھتے ہیں جو انہیں استحکام دے سکے۔ اسلام نے بہت سوں کو یہی چیز پیش کی۔ اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ شہری آبادی اور خاص طور پر کاریگر طبقے انہوں نے اسلام کا زیادہ گرمجوشی سے استقبال کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ لیکن زرتشتی عقائد میں کچھ پیشے ایسے تھے جنہیں ناپاک سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان میں آگ، پانی یا زمین کو آلودہ کرنے کا عنصر شامل تھا۔ مثلاً؟ جیسے دھات کا کام کرنے والے یا صفائی کرنے والے وغیرہ۔ قانون کی نظر میں وہ ایک طرح سے اچھوت جیسے تھے۔ اچھا۔ تو جب اسلام آیا، جس نے فوری طور پر سب کو برابر شہری حقوق دیے اور ایک عالمی بھائی چارے کا حصہ بنایا، تو ان لوگوں نے بڑی بےتابی سے اسے قبول کیا۔ ان کے لیے یہ سماجی برابری کا پیغام تھا۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی ان کے لیے۔ اچھا، اب آتے ہیں خود زرتشتی مذہب سے اسلام قبول کرنے والوں کی طرف۔ ان کی تعداد کیسی تھی اور کیا یہ تبدیلی آسان تھی؟ ان کی تعداد بھی کم نہیں تھی، اور جہاں تک آسانی کی بات ہے تو شاید اتنی مشکل نہیں تھی جتنا ہم سوچتے ہیں۔
وہ کیسے؟ ایک تو یہ کہ ساسانی سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی زرتشتی ریاستی چرچ کا جو ڈھانچہ تھا وہ کمزور ہو گیا، منہدم ہو گیا۔ یعنی ادارہ جاتی سہارا کم ہو گیا۔ جی۔ دوسرا، اسلام اور زرتشتیت میں کچھ بنیادی نظریات میں مماثلت تھی۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے ایک اعلیٰ ہستی کا تصور، اہورا مزدا اور اللہ، پھر دنیا کی تخلیق کے 6 ادوار، فرشتوں اور شیطانوں کا وجود، انسان کی ابتدائی معصومیت کی کہانی، جسم کا دوبارہ زندہ ہونا، جنت اور دوزخ کا تصور۔ یہ سب چیزیں تھوڑی مختلف شکل میں صحیح لیکن موجود تھیں۔ یعنی نظریاتی طور پر ایک پل موجود تھا؟ بالکل، یہاں تک کہ روزمرہ کی عبادات میں بھی مماثلت تھی، جیسے دن میں 5 وقت کی نماز کا حکم اویستا میں بھی ملتا ہے۔ ان چیزوں نے منتقلی کو یقیناً آسان بنایا ہوگا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، کیا کوئی سیاسی وجوہات بھی تھیں اس پھیلاؤ میں؟ جی ہاں، ایک بہت اہم سیاسی اور آپ کہہ لیں کہ جذباتی پہلو بھی تھا۔ وہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شادی شاہ بانو سے ہونا۔ شاہ بانو کون تھی؟ وہ آخری ساسانی بادشاہ یزگرد سوم کی بیٹیوں میں سے ایک تھیں۔ وہ تو شاہی خاندان سے تعلق؟ جی، اس رشتے کی وجہ سے بہت سے ایرانیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یعنی ائمہ اہل بیت میں اپنے قدیم بادشاہوں کا وارث اور اپنی قومی روایات کا تسلسل دیکھا۔ اچھا۔ اور یہ عنصر بہت سے مورخین کے نزدیک ایران میں شیعہ اسلام کے پھیلاؤ اور اہل بیت سے جو گہری عقیدت ہے اس کی ایک ممکنہ وضاحت پیش کرتا ہے۔ یہ ایک قومی ہمدردی کا پہلو تھا۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے، لیکن ان تمام وجوہات کے باوجود یہ سوال تو رہتا ہے کہ کیا یہ تبدیلی پرامن تھی یا اس میں کسی قسم کا جبر شامل تھا؟ اکثر فتوحات کے بعد ایسا سننے میں آتا ہے۔ دیکھیں، تاریخی شواہد زیادہ تر رضاکارانہ تبدیلی کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ زرتشتی کمیونٹیز ایران میں صدیوں تک موجود رہیں۔ آج تک ایران کے کچھ علاقوں میں ان کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں موجود ہیں۔ اچھا، یعنی وہ ختم نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں۔ ابتدائی صدیوں میں تو انہیں قابل ذکر حد تک مذہبی آزادی حاصل تھی۔ ان کے آتش قدوں یعنی عبادت گاہوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ کوئی مثال ہے اس کی؟ جی، 9ویں صدی کی ایک مثال ملتی ہے کہ المتسم کے دور میں ایک مسلمان گورنر نے ایک امام اور مؤذن کو کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا کیونکہ انہوں نے سوغد میں ایک آتش کدہ تباہ کر کے اس کی جگہ مسجد بنا دی تھی۔ واقعی؟ یعنی آتش کدوں کا تحفظ کیا جاتا تھا؟ کم از کم ابتدائی دور میں ایسا لگتا ہے۔ 10ویں صدی میں یعنی فتح کے تقریباً 300 سال بعد بھی ایران کے تقریباً ہر صوبے میں آتش کدے پائے جاتے تھے۔ فارس میں تو شاید ہی کوئی شہر یا ضلع ایسا تھا جہاں آتش کدہ اور مجوسی نہ ہو۔ تو یہ تو جبری تبدیلی کے نظریے کے خلاف جاتا ہے۔ بالکل۔ 12ویں صدی میں بھی الشہرستانی نے بغداد کے قریب ایک آتش کدے کا ذکر کیا ہے۔ ان حقائق کی موجودگی میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ زرتشتیت کا زوال صرف جبری تبدیلی کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ تبدیلی بتدریج ہوئی؟ جی، ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل سست تھا اور کئی صدیوں پر محیط رہا۔ ابتدائی دنوں میں شاید کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہو، لیکن قدیم عقیدے کا دیر تک باقی رہنا اور پھر وقفے سے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے جو واقعات ملتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ زیادہ تر پرامن اور رضاکارانہ تھا۔ کچھ مثالیں دیں گے ان درینہ تبدیلیوں کی؟ جی، جیسے 8ویں صدی کے آخر میں بلخ کے ایک رئیس تھے سامان، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہی سے سامانی خاندان کا نام پڑا۔ اچھا۔ پھر 9ویں صدی کے اوائل میں کریم بن شہریار، وہ قابوسیہ خاندان کا پہلا بادشاہ تھا جو مسلمان ہوا۔ پھر 873 میں دیلم کے علاقے میں ناصر الحق ابو محمد کے اثر سے کافی آتش پرست مسلمان ہوئے۔ 10ویں یا 11ویں صدی میں بھی؟ جی ہاں، 10ویں صدی میں تقریباً 912 میں حسن بن علی نے تبرستان اور دیلم کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ 11ویں صدی میں مشہور شاعر ابو الحسن مہیار، جو پہلے آتش پرست تھے، اپنے استاد شریف الرضا کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ تو یہ واقعات تو صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور یہ سب رضاکارانہ معلوم ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر عباسی دور کے اختتام تک زرتشتیوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کافی حد تک آزادی اور رواداری حاصل رہی۔
البتہ بعد میں حالات شاید کچھ بدلے۔ ہاں، خاص طور پر منگول حملوں کے بعد ان کی تاریخ کا ایک تاریک دور شروع ہوتا ہے۔ منگولوں نے جو تباہی مچائی اس نے خود مسلمانوں میں بھی ایک عدم رواداری پیدا کر دی تھی، جس کا اثر باقی ماندہ زرتشتیوں پر پڑا اور ان کے لیے مشکلات بڑھ گئیں۔ سمجھ میں آیا۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں آج کی گفتگو کا، تو ایران میں اسلام کا پھیلاؤ کسی ایک وجہ کا نتیجہ نہیں تھا۔ جی بالکل نہیں، یہ کئی عوامل کا مجموعہ تھا۔ ساسانی سلطنت کی اپنی داخلی کمزوریاں تھیں، مذہبی جبر تھا جس سے لوگ تنگ تھے، پھر اسلامی حکومت کی طرف سے نسبتاً رواداری اور تحفظ کی پیشکش تھی۔ ہاں، اور شہری و کاریگر طبقوں کے لیے سماجی برابری کا پیغام بہت اہم تھا۔ پھر زرتشتی اور اسلامی عقائد میں کچھ نظریاتی مماثلتیں بھی تھیں۔ اور وہ سیاسی اور قومی عوامل جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی والا نقطہ۔ جی، اور سب سے اہم بات، شواہد یہی بتاتے ہیں کہ طویل عرصے تک زرتشتی برادریوں کا وجود اور صدیوں پر محیط رضاکارانہ تبدیلیوں کے واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ عمل زیادہ تر پرامن تھا۔ بالکل، یہ واقعی ایک پیچیدہ تاریخی عمل تھا جسے سادہ نعروں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح کہا۔ تو آج کی گفتگو ہمیں ایک سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو فتح اور نجات جیسے الفاظ کا استعمال کتنا موضوعی یا موضوعی ہو سکتا ہے، اور کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ کسی علاقے کی مذہبی شناخت اس کی قومی شناخت کے ساتھ گھل مل جاتی ہے۔ یہ وہ نکات ہیں جن پر مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ دی پریچنگ آف اسلام باب ہفتم کے دوسرے حصے کو دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی نشست سے بات آگے بڑھاتے ہوئے خاص طور پر اسماعیلی دعوتی نظام پر توجہ مرکوز کریں گے۔ جی بالکل۔ یہ تحلیق جو 8ویں صدی کے وسط میں فارس سے شروع ہوئی، ہم دیکھیں گے کہ کیسے عبداللہ ابن میمون نے ایک بہت ہی منظم اور مؤثر تبلیغی ڈھانچہ بنایا۔ اور یہ واقعی قابل ذکر ہے، خاص طور پر اس دور کے حساب سے۔ اس میں انسانی نفسیات کی گہری سمجھ نظر آتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس نظام کی بنیاد سے۔ 9ویں صدی میں عبداللہ ابن میمون، انہوں نے کیا کیا؟ کیسے اس تحریک میں نئی جان ڈالی؟ دیکھیں، انہوں نے ایک بہت آپ کہہ لیں زبردست قسم کی دعوتی تنظیم قائم کی۔ انہوں نے اپنے دائی بھیجے، یعنی مبلغین یا مشنری، یہ ہر طرف پھیل گئے۔ اچھا۔ اور یہ اکثر مختلف بھیس میں ہوتے تھے، کبھی صوفی بن گئے، کبھی تاجر۔ اچھا، تاکہ پہچانے نہ جائیں۔ جی، اور تاکہ ہر طبقے میں آسانی سے گھل مل سکے۔ اور اہم ترین ہدایت یہ تھی کہ ہر شخص سے بات کرتے ہوئے اس کی زبان اور سمجھ کا خیال رکھنا، یعنی اس کے لیول پر آ کر بات کرنا۔ بالکل، اور جو اس کے پہلے سے عقائد ہیں یا تعصبات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی تعلیمات کو ڈھالنا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، مطلب پیغام ایک لیکن پیش کرنے کا انداز مختلف۔ جی ہاں، یہی تو کمال تھا۔ یہ لچک، یہ اڈیپٹیبلٹی اس زمانے کے لحاظ سے بہت غیر معمولی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مختلف طبقوں کے لیے ان کے طریقے بھی بالکل مختلف ہوتے ہوں گے۔ یقیناً، یہی ان کی کامیابی کا ایک بڑا راز تھا۔ مثال کے طور پر جو عام لوگ تھے، کم پڑھے لکھے، جی، ان کو وہ اکثر کرامات دکھا کر یا کچھ پراسرار باتیں بتا کر متاثر کرتے تھے۔ اچھا۔ جو لوگ ذرا دیندار تھے، مذہبی رجحان رکھتے تھے، ان کے سامنے یہ دائی خود بڑے متقی، بڑے پرہیزگار بن کر جاتے تھے۔ یعنی جیسا دیس ویسا بھیس۔ بالکل۔ اور پھر جو اہل دانش تھے، صوفی، فلسفی قسم کے لوگ، ہاں، ان کے سامنے یہ ظاہری باتوں کے پیچھے چھپے ہوئے باطنی معنی بیان کرتے اور پھر آہستہ آہستہ درجے بدرجہ انہیں اپنے گہرے رازوں تک لاتے۔ واہ، یعنی ہر ایک کی ذہنی سطح کا پورا خیال رکھا جاتا تھا۔ جی، ہر ایک کے لیے ایک الگ راستہ، ایک الگ اپروچ۔ یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ انہوں نے صرف اپنا پیغام ہی نہیں دیا بلکہ لوگوں کے جو پہلے سے عقائد تھے ان کو بھی استعمال کیا۔ یہ کیسے کیا انہوں نے؟ دیکھیے، اس دور میں ایک انتظار کی کیفیت تھی۔ بہت سے مذاہب میں، فرقوں میں لوگ کسی نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں، مہدی، مسیح وغیرہ کا تصور۔ بالکل، مسلمانوں میں امام مہدی کا انتظار تھا، یہودیوں میں مسیحا کا، عیسائیوں میں فارکلیت یعنی کمفرٹر کا۔ تو انہوں نے اسی انتظار کو، اسی امید کو استعمال کیا۔ کیسے؟ وہ ہر گروہ کو ان کے اپنی متوقع نجات دہندہ کی خوشخبری سناتے، لیکن بڑی خوبصورتی سے بات کو موڑ کر یہ سمجھاتے کہ یہ تمام امیدیں، یہ سارے کردار اصل میں ایک ہی شخصیت میں پورے ہونے۔ اور وہ شخصیت؟ وہ شخصیت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہیں وہ نجات دہندہ اعظم قرار دیتے تھے۔ تو گویا سب کی امیدوں کا مرکز ایک ہی جگہ بنا دیا۔ کمال ہے، یعنی ہر ایک کو اس کے اپنے عقیدے کے آئینے میں حضرت علی کی اہمیت دکھائی۔ جی ہاں، تو کیا پھر مخصوص گروہوں کے لیے، مطلب شیعہ، یہودی، عیسائی، ان کے لیے بھی بالکل الگ الگ حکمت عملی تھی؟ جی، اور یہاں ان کی جو موافقت پذیری ہے وہ اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر جب وہ شیعوں کے پاس جاتے تو خود کو اہل بیت کا بڑا پرجوش حامی ظاہر کرتے، اچھا، سنی خلفاء پر تنقید کرتے اور پھر کہتے کہ دیکھو اسماعیلی عقائد تو دراصل شیعہ فکر کی ہی تکمیل ہیں۔ یعنی ہم تم سے الگ نہیں بلکہ تمہاری بات کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، جب یہودیوں سے بات کرتے ہاں، اور پھر آہستہ آہستہ انہیں قائل کرتے کہ بھئی وہ مسیحا تو اصل میں حضرت علی ہی ہیں۔ عجب۔ اور عیسائیوں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ عیسائیوں کے ساتھ وہ پہلے تو یہودیوں کی ضد اور مسلمانوں کی لا علمی پر بات کرتے، پھر عیسائی عقائد کے احترام کا اظہار کرتے، لیکن ساتھ ہی یہ اشارہ بھی دیتے کہ ان عقائد کے کچھ باطنی معنی بھی ہیں، گہرے راز ہیں۔ اور ان رازوں کی کنجی؟ جی، ان رازوں کی کنجی صرف اسماعیلی نظام کے پاس ہے، اور وہ جو فارقلیت ہیں، کمفرٹر، وہ دراصل حضرت علی ہی ہیں۔ یعنی ہر جگہ آخر میں بات حضرت علی پر ہی آ کر ختم ہوتی تھی۔ جی، اور ہندوستان میں تو انہوں نے بالکل ہی ایک الگ ہی سطح پر کام کیا۔ وہ کیسے؟ وہاں انہوں نے ہندوؤں کو یہ بتایا کہ حضرت علی جو ہیں وہ وشنو بھگوان کے 10ویں اوتار ہیں۔ کیا 10ویں اوتار؟ جی ہاں، جو مغرب سے آئیں گے، یعنی ان کے مرکز الموت سے۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے مہدی پران کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی۔ پران؟ ہندوؤں کی مقدس کتابوں کے نام پر؟ جی بالکل، اور مقامی طرز کے بھجن تک بنائے، مطلب پیغام کو پوری طرح سے مقامی رنگ میں رنگ دیا۔ یہ تو واقعی ذہن کو گھما دینے والی بات ہے۔ اس سب کے پیچھے، اتنے پیچیدہ نظام کے پیچھے، کیا عبداللہ ابن میمون کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا صرف مذہبی تھا؟ دیکھیں، جو ماخذ ہمیں ملتے ہیں ان سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کے مقاصد زیادہ تر سیاسی تھے۔ سیاسی؟ جی، ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک وسیع سیاسی طاقت بنانا چاہتے تھے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی، آپ کہیں، سوفسٹیکیٹڈ مذہبی دلیل اور نظام کا سہارا لیا۔ تو یہ جو اتنے مختلف طریقے تھے، مختلف تعلیمات، ان سب کو جوڑنے والی چیز کیا تھی پھر؟ ان تمام فرقوں اور طریقوں کے باوجود جو ایک مشترکہ عنصر تھا جو زیادہ تر پیروکاروں کو جوڑتا تھا، وہ امام مہدی کی آمد کی شدید امید تھی۔ اچھا۔ اصل سیاسی مقصد وہ شاید بہت ہی کم جو اندرونی حلقے کے لوگ تھے وہی جانتے ہوں گے۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں، اسماعیلی دعوتی نظام عبداللہ ابن میمون کی قیادت میں ایک غیر معمولی طور پر منظم اور لچکدار نظام تھا۔ جی بالکل۔ اس کے دائیوں نے کمال مہارت سے مختلف طبقات، مختلف مذاہب، چاہے وہ مسلمان ہوں، یہودی، عیسائی یا ہندو، سب کے لیے اپنی حکمت عملیوں کو ڈھالا۔ اور نہ صرف ڈھالا بلکہ ان کے پہلے سے موجود عقائد کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں بھی کمال مہارت دکھائی۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک بات جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے جی۔ کہ نظریات پھیلانے کے یہ جو تاریخی طریقے ہیں، جہاں پیغام کو سننے والے کے مطابق اتنا زیادہ بدلا جاتا تھا، یہ آج کے دور میں ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ آج کے دور میں مطلب معلومات کے پھیلاؤ کے حوالے سے؟ ہاں، معلومات کا پھیلاؤ، قائل کرنے کی ٹیکنیکیں، سوشل میڈیا کا اثر و رسوخ، خاص طور پہ یہ سوال کہ پیغام کو حالات کے مطابق ڈھالنے یعنی ایڈپٹیشن اور اس کی اصلیت یعنی اوتھینٹسٹی کے درمیان توازن کیسے رکھا جائے، یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ واقعی یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ دا پریچنگ آف اسلام کتاب کے 7ویں باب، اس کے تیسرے حصے کو دیکھ رہے ہیں۔ موضوع ہے وسطی ایشیا میں اسلام کا پھیلاؤ، خاص طور پر فتح کے بعد یہ کیسے پھیلا، کیا رکاوٹیں آئیں اور اہم واقعات کیا تھے۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو فارس کے شمال کا علاقہ ہے، ماورا النہر جسے کہتے ہیں، یعنی آج کا ازبیکستان، تاجکستان وغیرہ، وہاں اسلام کیسے پہنچا، کیسے جڑ پکڑی، کیا مزاحمت ہوئی اور کون سے عوامل، کون سی شخصیات اہم ثابت ہوئی۔ تو آج ہم جن نکات پر بات کریں گے ان میں قتیبہ بن مسلم کی فتوحات کے فوراً بعد جو مزاحمت ہوئی وہ ہے، پھر بخارا اور سمرقند میں اسلام قبول کروانے کی جو کوششیں تھیں اور جو مشکلات آئیں،
پھر ماورا النہر میں اسلام کی سست رفتاری پر بات ہوگی، ترکوں کا کردار کیا تھا، ستوک بغرا خان جیسے سرداروں کا اسلام لانا، جی یہ بہت اہم موڑ تھا۔ اور سلجوق ترکوں کی اہمیت، اور آخر میں افغانستان میں اسلام کیسے پہنچا۔ تو شروع کرتے ہیں اس تفصیل میں جانا۔ سب سے پہلے قتیبہ بن مسلم کا دور۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب وہ سمرقند پہنچے تو وہاں بت پرستی بہت عام تھی۔ جی انہوں نے تہمات کے باوجود بتوں کو آگ لگانے کا حکم دیا، جس پر کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ ہاں، لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو ابتدائی تبدیلیاں تھیں یہ اکثر زیادہ پائیدار نہیں تھیں۔ جیسے ہی فاتح فوجیں چلی جاتی لوگ اکثر اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ جاتے۔ اچھا، بخارا کی مثال تو بہت واضح ہے۔ کہتے ہیں قتیبہ کو 4 بار وہاں قبضہ کرنا پڑا، تب جا کر وہ وہاں کے لوگوں کو اسلام پر قائم رکھ سکے۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ صرف فوجی فتح کافی نہیں تھی۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ اچھا، تو پھر بخارا اور سمرقند میں مزاحمت اتنی شدید تھی کہ حکام کو کچھ سخت اقدامات بھی کرنے پڑے، جیسے سنا ہے کہ صرف مسلمانوں کو ہتھیار رکھنے کی اجازت تھی۔ جی ہاں، ایسی باتیں ملتی ہیں، اور یہ بھی کہ نئے مسلمانوں پر نظر رکھنے کے لیے جاسوس مقرر کیے گئے تھے۔ اعتماد کی کمی تھی۔ اور لوگ مساجد میں بھی غیر مسلح آنے سے ڈرتے تھے۔ کچھ ذرائع میں اس کا بھی ذکر ہے۔ تو اسی ماحول میں حکمرانوں نے کچھ آپ کہہ لیں غیر معمولی طریقے بھی اپنائے لوگوں کو راغب کرنے کے لیے۔ مثلاً ایک تو یہ کہ جمعہ کی نماز میں جو شریک ہوتا اسے پیسے دیے جاتے تھے، ایک طرح کی مالی ترغیب۔ اچھا، یہ تو دلچسپ ہے۔ اور دوسری جو شاید زیادہ حیران کن بات ہے وہ یہ کہ قرآن کو مقامی فارسی زبان میں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ فارسی میں عربی کی بجائے؟ جی، یہ بہت غیر معمولی قدم تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ زبان و ثقافت کو سمجھے بغیر مذہب پھیلانا کتنا مشکل کام ہے۔ واقعی یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں ماورا النہر کی طرف۔ آمو دریا کے پار کا علاقہ، وہاں اسلام اتنی سست رفتاری سے کیوں پھیلا؟ دیکھیں، ابتدائی کوششیں تو ہوئیں، جیسے خلیفہ عمر ثانی کے دور میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، پھر ہشام کے دور میں ابو سعیدہ کی تبلیغ کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن جو بڑے پیمانے پر قبولیت ہے وہ 9ویں صدی میں المعتصم کے دور تک نہیں ہوئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ شاید یہ تھی کہ اس وقت عباسی دارالخلافہ بغداد کے ساتھ تعلقات بہت قریبی ہو گئے تھے۔ اچھا، اور ہزاروں کی تعداد میں ترک فوجی خلیفہ کی فوج کا، خاص طور پر اس کے ذاتی گارڈ کا حصہ بن رہے تھے۔ تو اس فوجی اور انتظامی تعلق نے، آپ کہہ سکتے ہیں، اسلام کو ترک قبائل میں متعارف کرانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ تو گویا فوج میں شمولیت ایک طرح سے ثقافتی اور مذہبی تبادلے کا ذریعہ بنی؟ بالکل، اور اسی کی اگلی کڑی جو ہے وہ 10ویں صدی میں آتی ہے، جب ترک سرداروں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ یہ ایک بہت اہم موڑ تھا، خاص طور پر کاشغر کے حکمران سوتک بگرا خان کا واقعہ۔ ہاں، سوتک بگرا خان، ان کے بارے میں تو ایک روایت بھی بہت مشہور ہے نا؟ جی، ایک روایت ہے کہ سامانی سلطنت جو اس وقت کی بڑی طاقت تھی، اس کے ایک شہزادے تھے خواجہ ابو النصر سامانی۔ انہیں خواب میں ہدایت ملی کہ ترکستان جا کر ستک بگرا خان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اچھا؟ اور روایت کہتی ہے کہ ستک کو بھی کچھ اسی قسم کا اشارہ ملا تھا۔ تو جب ملاقات ہوئی وہ مسلمان ہو گئے۔ اب تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ سامانیوں کے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے کہ اسلام ترکستان تک کیسے پہنچ رہا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے؟ جی، کہا جاتا ہے کہ 960 عیسوی تک ترکوں کے تقریباً 2 لاکھ خیمے یعنی خاندان مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ البتہ کچھ مورخین اشارہ دیتے ہیں کہ شاید یہ قبولیت اتنی گہری نہیں تھی فوراً، جیسے بعد میں محمود غزنوی نے ان سے رشتہ داری میں کچھ ہچکچاہٹ دکھائی۔ تو ان تبدیلیوں کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ علاقے میں دوسرے مذاہب بھی کافی عرصے تک موجود رہے۔ بدھ مت، مانویت، عیسائیت کا ذکر ملتا ہے۔ جی بالکل، خارختائیوں کے حملے نے بھی اسلام کے اثر کو وقتی طور پر کم کیا۔ یہ ایک بدتدریج عمل تھا، کوئی ایک دن میں نہیں ہوا۔ صحیح۔ لیکن اسی دوران ایک اور بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا جس کے اثرات بہت دور تک گئے۔ وہ تھا سلجوق ترکوں کا اسلام قبول کرنا۔ سلجوق؟ جی، سلجوق جو ایک بڑے اور طاقتور ترک قبیلے کے سردار تھے، وہ اپنے قبیلے سمیت بخارا آئے اور تقریباً 956 عیسوی کے آس پاس اسلام قبول کیا۔
ان کی اولاد نے پھر جو سلطنت قائم کی، اس نے نہ صرف اسلام کو پھیلایا بلکہ مغربی ایشیا کے مسلم ریاستوں کو ایک طرح سے متحد بھی کیا۔ ان کا کردار بہت ہی کلیدی ہے۔ یہ تو واقعی بہت اہم تبدیلی تھی۔ اچھا، اب آخر میں افغانستان کی طرف آتے ہیں۔ افغان روایات تو کہتی ہیں کہ اسلام وہاں بہت شروع میں آ گیا تھا، خالد بن ولید کے ذریعے۔ روایات میں تو ایسا ملتا ہے جی، لیکن جو مستند تاریخی شواہد ہیں وہ اس کی فوراً تائید نہیں کرتے۔ زیادہ معتبر ریکارڈ یہ ہے کہ خلیفہ المامون کے زمانے میں کابل کے راجہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن وہ شاید مستقل نہیں رہا۔ لگتا تو یہی ہے کہ اس کے جانشین شاید واپس اپنے پرانے مذہب کی طرف چلے گئے، جو ممکنہ طور پر بدھ مت تھا، کیونکہ جب یعقوب بن لیث نے 871 میں کابل فتح کیا تو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں کا حکمران بت پرست تھا۔ اچھا، تو کابل کی جو حقیقی اسلامائزیشن ہے وہ اس کے بعد شروع ہوئی ہے، اور پورے افغانستان میں اسلام صحیح معنوں میں غزنوی حکمرانوں یعنی سبکتگین اور خاص طور پر سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کے بعد ہی مستحکم ہوا۔ اس میں وقت لگا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ وسطی ایشیا میں اسلام کا پھیلاؤ کوئی سیدھا سادہ معاملہ نہیں تھا۔ اس میں فتوحات بھی تھیں، سخت مزاحمت بھی، سیاسی حکمت عملیاں بھی، مالی لالچ بھی، تبلیغ بھی تھی، اور مقامی ثقافتوں سے لین دین بھی تھا۔ ایک بڑا پیچیدہ عمل تھا۔ بالکل۔ اگر اہم نکات کو دہرائیں تو شروع میں فتوحات کے بعد مزاحمت شدید تھی۔ حکمرانوں کو قبولیت بڑھانے کے لیے مالی اور یہاں تک کہ زبان کے معاملے میں بھی رعایت دینی پڑی۔ پھر ترکوں کی شمولیت، چاہے وہ فوج میں ہو یا سرداروں کی سطح پر، جیسے ستوق بغرا خان اور خاص کر سلجوق، وہ فیصلہ کن ثابت ہوئیں۔ اور افغانستان جیسے علاقوں میں اسلام کو مکمل طور پر قائم ہونے میں صدیاں لگیں۔ یہ فتح سے زیادہ ایک بتدریج تبدیلی کا عمل تھا۔ اور آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک نقطہ سوچنے کے لیے، یہ جو ہم نے تاریخی جائزہ لیا، یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح بڑے پیمانے پر ثقافتی اور مذہبی تبدیلیاں طاقت، سیاست، معیشت اور لوگوں کے انفرادی عقائد کے ایک پیچیدہ ملاپ سے وجود میں آتی ہیں۔ کیا آج بھی دنیا میں جو بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے یہی عوامل اسی طرح کام کرتے نظر نہیں آتے؟